چاہت کا عنوان پیر عثمان حنفی، رہبر ہے ذیشان پیر عثمان حنفی۔ پیر سلسلہ نقشبندی شاذلیہ کے پی کے حضرت پیر حافظ عثمان حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ چغاروشی بل زرین خیالات و اظہار وکی جناب پیر حافظ عثمان حنفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف ہوئی، اللہم صلی علی محمد۔ دنیا نے قرآن کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے قرآن کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ضلع کرک کے غیور نوجوان بھائیوں دوستوں، الحمدللہ آج اتنی پر رونق محفل سجی ہوئی ہے، اس کا سارا کریڈٹ حضرت مولانا قاری اویس کرنی صاحب پہ جاتا ہے کہ ایک فکر ایک سوچ سے انہوں نے آج اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، سٹیج پر بہت معزز علماء کرام، شیوخ عظام تشریف فرما ہیں، جنہوں نے قرآن کی عظمت پر مختلف موضوعات پر بات کی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے مختصر سے وقت کے لیے مخاطب ہوں، لیکن آپ سب نے میری طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا ہے۔ سب نے پشتو میں بات کی ہوگی، میں اردو میں بات کر رہا ہوں، تو آپ سب لوگ میری طرف توجہ سے بیٹھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن شریف میں آیات ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ یہ کتاب اور یہ علم اس کو دیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ طلباء کرام، یہ علماء کرام، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم، دنیا والے دنیا کی گیت گاتے رہتے ہیں، تاجر دنیا کا گیت گاتا ہے، مالدار بندہ دنیا کا گیت گاتا ہے، ہر کوئی دنیا کا گیت گاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، اور اس نیت سے یاد کرتے ہیں کہ یہ پھیلائیں ہم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سکھانے والا بھی بہتر ہے اور سیکھنے والا بھی بہتر ہے۔ جب ایک عام آدمی ہوتا ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ایک عام آدمی ہوتا ہے، جب اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو جنت میں گھر دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ اونچا کیا دیتے ہیں؟ اور جب طالب علم سے خوش ہوتا ہے تو اس کو جنت میں شہر دیتے ہیں، گھر نہیں دیتے، شہر دیتے ہیں۔ ان کی اتنی فضیلت ہے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جب سبق کے لیے نکلتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں،
ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، چرند پرند ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون سے کالج کے لیے، کون سی یونیورسٹی کے لیے طالب علم نکلتا ہے، اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہو؟ کوئی ایسا مجھے بتا دے؟ لیکن خدا کی قسم ان کی فضیلت ہائے ہائے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں جتنا بیان کروں، علماء جتنا بیان کریں، شیوخ جتنا بیان کریں، یہ کم ہے۔ ان کی عظمت پہ باتیں کرتے رہے، بات نہیں پوری ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، الحمدللہ ہم سب نبی علیہ السلام کی امت ہیں، ہم سب کو اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ علماء کرام نے قرآن کی عظمت پہ بات کی ہے، میں تھوڑا سا ہٹ کے موضوع پہ بات کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمیں تزکیے کی ضرورت ہے، اصلاح نفس کی ضرورت ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ لیکن بغیر استاد کی کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، بغیر استاد اور بغیر پیر و مرشد کے کوئی نہیں سیکھ سکتا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم نے کسی کا دل نہیں توڑنا، کسی کا دل آزاری نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کوئی صحابی نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہدیہ لاتا ہے، کوئی کیا ہدیہ لاتا ہے۔ اس مجلس میں ایک غریب صحابی ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیہ لے جاؤں، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیہ لے جائے۔ وہ اپنی روزانہ دیہڑی میں سے، مزدوری میں سے چند پیسے اکٹھے کر کے پیسے جمع کیے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، انگور لیے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ میرے جملے کی طرف، میرے واقعے کی طرف غور کریں۔ آج ہم لوگ لفظوں کے وار سے لوگوں کے دل چیر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ اگر ہم تھوڑا سے کسی پہ غالب آ جائیں، اس کو تو ایسے کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں انگور پیش کیے گئے تو نبی علیہ السلام نے انگور ایک دانہ نوش فرمایا۔ نبی علیہ السلام انگور کھاتے رہے، نوش فرماتے رہے، اس حد تک سارے انگور کھا لیے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کی ایک عادت مبارک تھی، جب کوئی ہدیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا تھا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن آج نبی علیہ السلام نے انگور تقسیم نہیں کیے۔ جب وہ صحابی چلے گئے جس نے ہدیہ لایا تھا، غریب صحابی، ابھی وہ صحابی بہت خوش ہے کہ ماشاءاللہ نبی علیہ السلام نے میرا سارا ہدیہ نوش فرما لیا، سارا ہدیہ میرے جتنا لایا تھا سارا کھا لیا۔ تو اب صحابہ مجلس کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ ہم سے کچھ غلطی یا خطا تو نہیں ہوئی کہ ہر روز آپ ہمیں ہدیہ دیتے ہیں، آج ہمیں ہدیہ نہیں دیا مجھے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کرک کے لوگوں سنو، کسی کا دل مت توڑو، کسی کا دل آزاری مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو پریشان مت کرو۔ کسی کو راحت نہیں دے سکتے، کسی کو چین نہیں دے سکتے، کسی کو سکون نہیں دے سکتے، اس کو بے سکون بھی مت کرو۔ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو دوسرے کو منع بھی مت کرو کہ اس کے ساتھ تعاون مت کرو۔ تو میرے بھائیوں، جب نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ انگور میں نے اس لیے کھائے، ایک انگور کھایا تو کھٹا تھا، تو میں نے کھائے سارے کھٹے تھے، میں نے سارے کھا لیے،
آپ لوگوں کو اس وجہ سے نہیں دیے کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ انگور دے دیتا تو مجلس کا کوئی صحابی یہ نہ کہہ دیتا کہ یہ انگور کھٹے نبی علیہ السلام کے لیے لائے، اس کا دل نہ ٹوٹ جاتا۔ نبی علیہ السلام نے اتنا خیال کیا۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ علماء سے ہماری زندگی دور ہے، مشائخ سے ہماری زندگی دور ہے، قراء سے ہماری زندگی دور ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان مشائخ کی قدموں میں، ان کی جوتیوں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ملتے۔ اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے۔ آج ہم نے ان کو ہی بلا دیا ہے۔ واللہ باللہ ایک مدرسے جانا ہوا ابھی آپ لوگوں کے آنے سے پہلے، تو ادھر میں نے پوچھا یہاں کتنی تنخواہ ہے پشاور میں؟ تو انہوں نے کہا، ایک قاری نے مجھے کہا 5,000 روپے تنخواہ ہے، دوسرے نے مجھے کہا میری 6,000 روپے کے لگ بھگ تنخواہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی شادی ہوئی؟ کہتے جی ہوئی۔ کتنے بچے ہیں؟ اتنے بچے ہیں، گھر بھی ہے۔ تو میں نے کہا 6,000 روپے گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ کہتے یہ نہ پوچھئے گا، اللہ چلا رہا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کی خیرخواہی کے لیے ذرائع بنائیں۔ ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے ذریعے سے تعاون کا سبب بنیں گے، تو ہمارے لیے دنیا آخرت میں یہی کافی ہوگا۔ اب یہ مدرسہ قائم ہو رہا ہے، مولانا صاحب نے کتنی آواز لگائی، آپ لوگ سب دستے بازو بن کے کام کریں، اس مدرسے کا حصہ بنیں۔ خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، اس دنیا میں شہرت بھی عارضی ہے، اس دنیا کا منصب بھی عارضی ہے، اس دنیا میں عہدہ بھی عارضی ہے، سب کچھ عارضی ہے، سب چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ ادھر صرف وہ چیز کام آئے گی جو ان مدارس میں آپ لوگوں نے تعاون کیا ہوگا، جو ان طلباء کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہوگا، یہ آپ لوگوں کے لیے پکار آئے گا۔ مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت صدقہ جاریہ کے لیے میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کو بہت اچھا جواب دیا۔ کہتا ہے جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ میں نے کہا آپ مسجد کدھر بن رہی ہو، آپ اس میں حصہ ڈال لو۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک اینٹ بھی تعمیر ہو گئی، اگر آپ کی وجہ سے ایک سیمنٹ کی بوری اس میں حصہ بن گئی، تو آپ کے لیے یہی کافی ہے اور کچھ نہیں۔ نجات کے یہی ذریعہ، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو۔ یہی مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ قرآن سیکھا جاتا ہے، اللہ کا نام سیکھا جاتا ہے، درس نظامی سیکھا، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ کس دن اتنا چندہ مانگ رہے تھے؟ شیخ حسن جان شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت میں چندہ مانگتے وقت شرمندہ ہو جاتا ہوں، شرم آتی ہے۔ لازمی بات ہے، ہر کوئی عزت نفس رکھتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے لیے۔ تو پھر کیوں شرم کرتے ہو؟ تو ان علماء کے لیے، ان علماء کے ساتھ تعاون کریں، ان کے دستے بازو بنیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ تو میری بات کرنے کا مقصد تھا کہ کسی کا دل مت توڑو۔ نبی علیہ السلام شفقت والے مزاج میں ہیں، ہر وقت شفقت والے مزاج میں ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شفقت والے مزاج میں تھے، محبت والے مزاج میں تھے۔ تو فرمایا عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو، واقعے کا مفہوم بیان کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پوچھ لو۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بیٹی کس کی تھی؟ خلیفۃ الاول حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو سوال انہوں نے جب یہ بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ان سے یہ سوال کرو کہ جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو راز کی باتیں کیا تھی؟ وہ راز کی بات بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ اونچا کیا بتاؤ؟ راز کی بات بتاؤ۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ سوال بھی حضرت ابوبکر صدیق کا یہی تھا، یہی ہوگا۔ مسکرائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے پوچھا تو میں بتاؤں گا۔ کہا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اونچا 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 سب سنیں۔
جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، جو اسے بغیر حساب کتاب کے جنت دوں گا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سنا تو حضرت ابو بکر اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا کہ یہ بات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے شروع ہو گئے۔ ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ سوال کا جواب بھی مل گیا، پھر کیوں حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو اچھی بات ہے، آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اس کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت ملے گی، اور جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں۔ تو آج اس مجلس میں ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی خدمت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ بات نہیں کرتا۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے ان کو معاف کر دو، دل کو صاف کر دو۔ سب ہاتھ اٹھا کے کھڑا کرے کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دے۔ جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، جس نے آپ کو پریشان کیا ہے، معاف کر دو، سب کو معاف کر دو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ ایسی شخصیت بنو گے پہاڑ بھی آپ کو رستہ دیں گے۔ واللہ جنت میں آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں گی۔ تو دلوں کو صاف کرو، یہ دل اللہ کا ہے، اللہ کو دے دو۔ یہ کہاں سیکھا جائے گا؟ یہ باتیں کہاں سیکھی جائیں گی؟ دل کو صاف کرنے کی باتیں، تزکیہ نفس کی باتیں کہاں سیکھی جائیں گی؟ خانقاہوں میں سیکھی جائیں گی، اللہ والوں کے پاس سیکھی جائیں گی۔ دیکھیں میری طرف متوجہ ہو کے بیٹھے، سبزی والے کے پاس سبزی ملتی ہے، کیا ملتی ہے؟ لوہار کے پاس لوہا ملتا ہے، سونار کے پاس سونا ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو ہم نے دیکھا ہمیں اللہ یاد آ گیا، تو وہ حقیقت میں اللہ کا دوست ہے نا، اس لیے تو اللہ یاد آ گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کا ربط ہے، تعلق ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی ایک دن، ادھر کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اپنے آپ کو مٹا دو، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کو اللہ نے ابدال کا مقام کیوں دیا؟ کیا دیا؟ ابدال۔ ابدال ہمارے تصوف میں بہت بڑا مقام ہوتا ہے، باطنی مقام ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم، صدر اور وزیر خارجہ، اسی طرح تصوف میں بھی اپنے اپنے منصب ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کیا نہیں ہو رہی تھی؟ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، میں نے بھی اکٹھا کیا۔ جب سب لوگوں نے نماز ادا کر لی پھر بھی بارش نہیں ہوئی، تو میں سمجھ رہا تھا کہ کیا پتہ میرے گناہوں کی وجہ سے اس شہر میں بارش نہ ہو رہی ہو، میرے گناہوں کی وجہ سے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دیکھیں اور کدھر یہ بات دیکھیں، تو کہتا ہے میں نے اس بات سے شہر چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے بعد شہر میں بارش ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عاجزی کی وجہ سے ابدال کا مقام دیا۔ کیا؟ اس عاجزی کی وجہ سے ابدال کا مقام دیا۔ میرے بھائیو دوستو، ہم سب ایک ہیں، اتحاد پھیلانا چاہیے، امت کو جوڑنا چاہیے۔
امت بہت بکھر چکی ہے، بہت بکھر چکی ہے۔ میرا بہت جگہ جانا ہوتا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں، میں کون کون سی بات میں آپ کو بتاؤں، میں دیکھتا ہوں۔ کوئی بولتا ہے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کس نے کہا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ کوئی بولتا ہے آپ گناہ کرو گے آپ کا گناہ معاف نہیں، کس نے بولا آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں معاف ہوگا؟ آپ سچے دل سے توبہ تو کرو۔ وہ ارحم الراحمین ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، کیوں نہیں معاف کرے گی؟ وہ تو جب کرم کرنے پہ آتے ہیں ایسا کرم کرتے ہیں، ان کی شان ہی کیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک معصوم یہودی بچہ بارگاہ رسالت میں آتا ہے، چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، کبھی یہاں دوڑتا ہے کبھی وہاں دوڑتا ہے۔ مصطفیٰ کی رحمت والی نظریں اس کو دیکھتی ہیں۔ کچھ دن ہو گئے، یہ یہودی بچہ بارگاہ رسالت میں نہیں آیا۔ رحمت والے نبی نے پوچھا وہ چھوٹا سا خادم کہاں ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا وہ بیمار ہے، بستر پر ہے، اٹھنے پھرنے چلنے سے قاصر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، اس کا پوچھتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں، اس یہودی بچے کی۔ نبی علیہ السلام رحمت والا نبی اس یہودی بچے کے چھوٹے سے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے سرانے پر اس کا باپ یہودی بیٹھا ہوا ہے، تورات کی تلاوت کر رہا ہے، تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ لگوبر ابندوس تو نبی علیہ السلام نے، جب بچے نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، وہ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کا استقبال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اٹھنے پھرنے چلنے بیٹھنے سے قاصر تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اس کی آنکھوں کے آنسو نے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس یہودی سے سوال کیا، ہل وجدتمونی فی التوراہ، او یہودی یہ تو بتا تو نے تورات میں مجھے پایا یا نہیں پایا؟ یہودی متعصب تھا، متشدد تھا۔ اللہ ہم سب کو متعصبیت سے بچائے، سب بولے آمین۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ تو یہودی نے کہا نہیں، یہ تورات میرے سامنے، میں نے آپ کو تورات میں کہیں نہیں پایا، آپ کا ذکر و تذکرہ نہیں پایا۔ یہودی بچے نے جب اپنے باپ کی آواز اپنے کانوں میں سنی، بستر مرگ پر نکاحت والی آواز میں کہنے لگا، او آمنہ کے لال، قسم ہے اس موسیٰ کے رب کی، میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میں بھی تورات کا طالب علم رہا، میں نے بھی تورات کو پڑھا ہے، خدا کی قسم اے آمنہ کے لال، مجھے موسیٰ کے رب کی قسم، میں نے تورات کی کسی صفحے پہ ایسا صفحہ نہیں دیکھا کہ جس میں آپ کا تذکرہ نہ پایا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے یہودی بچے کو کہا کیا تو میری نبوت پہ اقرار کرتا ہے؟ تو یہودی بچہ بیزار تھا والد کی وجہ سے، اس نے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی، تو والد نے کہا بیٹا تو آزاد ہے۔ جیسے یہ بات ہو گئی کہ آزاد ہو گیا، تو اس نے اللہ کی ربوبیت پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اقرار کیا، اعلان کیا اور جان دے دی۔ جیسے ہی اس نے جان دے دی، اب یہ یہودی بچے کا والد اس کو ہاتھ لے جانے لگا۔ سنیں، آئے ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، او یہودی، اس بچے کو ابھی تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے کفناؤں گا بھی میں، اسے دفناؤں گا بھی میں، اور اسے میں لحد میں بھی اتاروں گا، اور کل یہ جب روز محشر میں اٹھے گا
تو میں اپنے ہاتھوں مبارک سے جام کوثر بھی اس کو عطا کروں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ایسی ذات ہے، آپ لوگ طلب تو کرو، آپ لوگ نیت تو کرو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ رات کو سوتے ہیں، پورے دن رات دنیا کی سوچ ہوتی ہے، دنیا دنیا دنیا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج ہم سے نماز قضا ہو گئی؟ کبھی ہم نے سوچا کسی کا دل توڑ دیا، وہ کیسا، وہ کیوں خفا ہے ہم سے؟ کبھی یہ دیکھا ہمارے معاملات خراب ہیں؟ کبھی یہ دیکھا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا دار البقاء ہے۔ نہیں نہیں، یہ دار الفنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ ہم ایک بندہ جب گھر سے نکلتا ہے کیا کرتا ہے؟ گھر سے نکلتا ہے، روزگار کی نیت سے نکلتا ہے۔ کس لیے نکلتا ہے؟ کہ گھر کچھ لے کر آؤں، کچھ پیسے لے کر آؤں، کچھ چیزیں لے کر آؤں، تاکہ میرے گھر میں سکون ہو، مجھے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بس میرے ہاتھ میں پیسے ہوں اور میرے بیوی بچے پلے۔ ہم اس عارضی سی دنیا کے لیے دن رات سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، غم میں رہتے ہیں، لیکن وہ دنیا، لیکن وہ جہاں، جس جہاں میں ہم نے رہنا ہے وہ ابد الاباد ہے، اس کی کبھی تیاری نہیں کی۔ قبر کی ہم نے کبھی تیاری نہیں کی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، قبر میں فرشتے آئے، کسی کوئی خادمہ کو زیارت ہوئی کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا جب فرشتے میرے پاس آئے، فرشتوں نے سوال کیا من ربک کا، کیا سوال کیا؟ اونچا، من ربک کا، کیا؟ تو انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں اللہ کو نہیں بولی، ابھی تو میں 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہوں، ادھر کیسے اللہ کو بولوں گی؟ ایسا ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ مال لگانے کا وقت ہے، کچھ نہیں، خوب بہت مال ہوگا لیکن کچھ نہیں۔ زکوٰۃ دینے کا وقت ہے، نہیں دیں گے، کیونکہ مال کم ہوتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مدارس بنانے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، 10 گنا بڑھتا ہے۔ اور جو علماء کو دیتا ہے، میرا مشاہدہ ہے اس کا 100 گنا بڑھتا ہے۔ آپ لوگ لگاؤ تو صحیح، مشاہدہ کرنے کے لیے لگاؤ، چلو اللہ کے ساتھ کاروبار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈبل بھی دے گا، 10 گنا دے گا، اور جنت میں اجر بھی دے گا۔ انشاءاللہ مدارس کے ساتھ سب تعاون کریں گے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔